الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن، اور آج یوم عاشور کا دن تھا، اور آج 10 محرم کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ پر، اور ہم بھی اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں. آج پورے اہل اسلام نے بہت جوش و خروش کے ساتھ ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کی ہیں. ہم نے بھی اپنی اس مختصر سی اور محفل کا انعقاد کیا کہ ہم بھی امام علی مقام کو اپنی خراج عقیدت پیش کریں کہ شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام، اور زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، اور تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام. اور منور بدایونی صاحب نے کلام لکھا اور بہت خوبصورت انہوں نے مقطع میں کہا کہ انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی، تمام عمر لکھوں اور نہ ہو تمام سلام. اور میرا بھی یہ ایمان ہے کہ تمام عمر پڑھوں اور نہ ہو تمام سلام. اور ہم تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانان گرامی کا جو کہ اس بابرکت محفل میں انہوں نے شرکت کی اور اپنی خراج عقیدت یہ پیش کریں گے امام کی بارگاہ میں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جویر سلیم جو ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ہدیہ نعت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے.
سلام جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام. آج یوم عاشور کا دن 10 محرم کا دن اور آج کی رات بہت عظیم رات ہے. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آج کی رات آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں, آپ نماز نفل ادا کریں اور امام علی مقام کو ایصال ثواب کریں اور اپنی بھی گناہوں کی توبہ کریں. ہمیں بھی اپنی دعا میں خاص یاد رکھیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یوم عاشور کا دن, ٹھیک ہے نا, عالم اسلام پورا غمگین ہوتا ہے اور غم حسین منا رہا ہوتا ہے, کیا آپ اس پہ گفتگو فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کا دن یقیناً بہت زیادہ غم و اندوہ کا رنج و علم کا دن ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ تعزیت اور تسلیت پیش کر رہے ہیں, اس لیے کہ خاتم النبیین و مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کر رہے ہیں, اس لیے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے دل بند جگر کے ٹکڑے فاطمہ زہرا شہزادی کونین جن کی چکی پیسا کرتی تھی, اس حسین کو شہید کر دیا گیا. خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں, اس لیے کہ آج کا دن واقعی بہت زیادہ غم و رنج اور علم کا دن ہے. اس لیے کہ شہزاد مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جن کی امت میں شامل ہیں, ہم جن کا بتایا ہوا کلمہ پڑھتے ہیں, جن کی لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں, جن کی نماز میں جن کی ہم گواہی دیا کرتے ہیں, اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا. یقیناً یہ ایک ایسی 1400 سال سے ہم جس کے اوپر غم منا رہے ہیں اور مناتے رہنا چاہیے. میں اور آپ پڑھا کرتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. یعنی دین حق کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ہر بچہ اپنے دادا اور نانا سے ہوا کرتا ہے, یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن انا من الحسین یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر رسول حسین سے کیسے ہیں. جب 10 محرم دیکھا, سن 61 ہجری دیکھا, روز عاشورہ دیکھا اور امام علی مقام کی عظیم قربانی دیکھی, تب سمجھ میں آیا کہ انا من الحسین کی معنی کیا ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. اس لیے کہ یہ دین جو کہ 23 برس کی مختصر مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال دین کو اتمام نعمت کیا تھا, اگر رسول کا نواسہ نہ اٹھتا تو کون اٹھتا. شہزاد میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی کوئی چیز ہو, کوئی گھر ہو, میرے والدین کا گھر ہو, کوئی آباء و اجداد کی کوئی چیز ہو, کوئی زمین ہو, کوئی پراپرٹی ہو, اس کا درد کس کے دل میں ہوگا؟ یقیناً جس کی آباء و اجداد کی چیز ہوگی اس کے دل میں درد ہوگا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کیوں نہ اٹھتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نانا کو دیکھا تھا کہ نانا نے پتھر کھائے ہیں, نانا نے مکے کی گلیوں میں اور ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر عذر خواہی کی کہ پروردگار عالم یہ جانتے ہی نہیں کہ میں تیرا فرستادہ نبی ہوں. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صعوبتیں برداشت کی اور اس دین کو پہنچایا, وسائل کو, مسائل کو, احکام شریعہ کو پہنچایا. اب جب رسول کے نواسے حسین ابن علی نے دیکھا کہ وہ تمام کے تمام جائز کو ناجائز, حرام کو حلال بنایا جا رہا ہے اور حلال کو حرام بنایا جا رہا ہے, تو امام علی مقام نہ اٹھتے تو کون اٹھتا؟ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے 28 رجب کو. حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. امام حسین علیہ السلام جد کا مدینہ چھوڑ کر مکے میں آئے ہیں, چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا آخری حج ادا کر لیں. امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے. 7ویں محرم سے خیموں میں العطش کی صدائیں بلند ہونے لگی. 9 محرم کو ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی اور 10 محرم کو میدان کارزار گرم ہو گیا. حسین ابن علی نے بڑی بڑی قربانیاں دی. حضرت علی اکبر کا سینہ دیا, حضرت عباس علمدار کے بازو دیے, حضرت قاسم کا لاشا پامال ہوا, حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین جیسے دوست اور ساتھی دیے, اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر بھی دے دیا, گلا کٹا دیا حسین نے. اور اس کے بعد
لشکر یزید امام علی مقام کے خیموں کی جانب متوجہ ہوا اور نواسے رسول کے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نواسیاں تھی حسین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے خیموں کو جلا دیا گیا اور جن کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، اور یہ پوری رات جو پوری رات تھی، اس پوری رات کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جلے ہوئے خیموں کی قنات کے نیچے گزارا۔ اللہ اکبر۔ وہ بچے جو کہ مقتل میں کھو گئے تھے، ان بچوں کو تلاش کرتے ہوئے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے گزارا۔ اور حمید ابن مسلم کی یہ گواہی ہے کہ روایت میں یہ آیا ہے کہ جس وقت خیموں میں آگ لگی ہے تو وہ معصوم بچے ایسے مقتل کربلا میں بکھر گئے، دوڑ رہے تھے کہ جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جناب زینب اور ام کلثوم بچوں کو تلاش کرتی رہی، یہاں تک کہ جناب سکینہ کو تلاش کیا، اور اس کے بعد پوری رات عبادت الہی میں امام سید سجاد نے ایک سجدہ شکر میں گزار دی۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ جس وقت یزید نے کہا نا دربار یزید میں، یزید نے کہا کہ کچھ دیکھا تم نے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ۔ یعنی کربلا میں امام علی مقام کے لاشے پر گھوڑے دوڑ جانا، حضرت عباس کے بازو کٹ جانا، جناب علی اکبر کے کلیجے پر ابن انس کی ثنا لگنا، کیا یہ جمال الہی ہے؟ لیکن جناب زینب کبریٰ یہ بتا رہی ہیں کہ واجبات کو ادا کرنا در حقیقت یہی سب سے بڑی زیبائی، سب سے بڑی رانائی، سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ کہ سر کٹایا کربلا میں واسطے اسلام کے، توڑ ڈالے سب عقیدے کفر کے اصنام کے، اے حسین ابن علی تیری بہاروں کو سلام، اے حسین ابن علی تیری بہاروں کو سلام۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحبہ نے عقیدت پیش کی۔ میں چاہوں گا کہ اقصی عبدالحق بارگاہ حسینیت میں آپ منقبت کا نذرانہ پیش کریں۔ 10 محرم بوقت شام حسین 10 محرم بوقت شام حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین 10 محرم پیاس کہتی تھی مجھ کو پی لیجیے، پیاس کہتی پیاس کہتی مجھ کو پی لیجیے، صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین، صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین 10 محرم 10 محرم کو دن نہیں ہوتا، 10 محرم
10 मुहर्रम को दिन नहीं होता, शाम होती है सिर्फ शाम। हुसैन 10 मुहर्रम। जरा सोचो वो कौन था, क्या था, जरा सोचो वो कौन था, क्या था, जिसने रखा था उनका नाम। हुसैन जिसने रखा था उनका नाम। हुसैन 10 मुहर्रम बवक्त शाम। हुसैन 10 मुहर्रम। चले हुसैन जो तैबा से करबला की तरफ, जहाँ पहुँचते थे करता था वो मकाम सलाम, जहाँ पहुँचते थे करता था वो मकाम सलाम। आज यौम आशूर का दिन, 10 मुहर्रम का दिन, और आज की रात बहुत अजीम रात है। मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि आज की रात आप कुरान पाक की तिलावत करें, आप नमाज नफल अदा करें और इमाम अली मकाम को इसाले सवाब करें और अपनी भी गुनाहों की तौबा करें। हमें भी अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। मैं चाहूँगा कि राहत गाबा हमारे साथ मौजूद है, आप इमाम की शान में मनक़बत पेश करें। मुँह से लेते जो मौला पानी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह के मुँह से एक बार लगा लेते जो मौला पानी, दश्ते गुर्बत में ना यूँ ठोकरें खाता पानी। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट की खुसूसी मुहर्रम उल हराम की ट्रांसमिशन। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद जब आएंगे तो हम डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा से गुफ्तगू करेंगे और उनसे सुनेंगे ज़िक्र करबला, शान करबला। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट की खुसूसी मुहर्रम उल हराम की ट्रांसमिशन और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। बहुत खूबसूरत पैनल है हमारे साथ और हम ज़िक्र अहले बैत कर रहे हैं, शान अहले बैत बयान कर रहे हैं और इमाम की शान में हदिया अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जवेरिया सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बारगाह हुसैनियत में मनक़बत का नज़राना पेश करें। सल्लम। हर दीवाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। और ये जो काबा है तुम न समझोगे, अरे घर पुराना मेरे
ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور بولی زہرا یہ عشق مجھے کو دو، اور یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور تم جسے آسماں سمجھتے ہو، ارے شامیانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل یہاں موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے، بہت معروف مذہبی اسکالر ہیں آپ، بہت خوبصورت آپ گفتگو کرتی ہیں اور مختلف چینلز پہ ہمیں نظر آتی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ شان اہل بیت بیان کرتی ہیں۔ محترمہ ساجدہ آپ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ السلام۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہمارے اس ٹرانسمیشن میں۔ بہرحال آج کے دن تو خوش آمدید کے بجائے ہمیں تجدید عہد وفا کرنی چاہیے جی جی، کہ جس مقصد کے لیے ایک قربانی، ایک اثار اللہ جو اکبر۔ 1400 سال پہلے جس کا اظہار ہوا، ہوں، آج تو ہماری تجدید عہد وفا کا دن ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آج کا دن تو وہی دن ہے اللہ کہ اکبر۔ جس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ بیٹھے ہیں، کس مقام پہ بیٹھے ہیں اور کیوں یہ ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر تو دوسری چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ شہادت کا ذکر ہے، اگر یہ اس موضوع کے اوپر گفتگو ہے، تو ہمیں اس گفتگو کا فلسفہ، اس کی روح، اس کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بے شک۔ نہ کہ یہ کہ صرف ہم زبانی باتیں کر کے بس اگلے 24 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ اسی دنیا میں داخل ہو جائیں جو کہ مادی دنیا ہے، انتشار کی دنیا ہے، افتراق کی دنیا ہے، فسائیت کی دنیا ہے اور یزیدیت کی دنیا ہے۔ حسینیت کا پرچار کرنے والے اگر یزیدیت کو فروغ دے رہے ہیں تو اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت آپ نے آغاز کیا، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی اور ہمارے ساتھ معروف منقبت خواہ بھی ہیں آپ، اور بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیانات بھی پیش کرتی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ امام کی شان بیان کرتی ہیں۔ یشفین اجمل، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اس بابرکت محفل میں، اور اللہ پاک اس محفل کے ہمیں برکتیں نصیب فرمائیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے امام کی شان میں کچھ منقبت کا نذرانہ پیش کریں۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ہر ابتدا کی ابتدا، ہر ابتدا کی ابتدا، ہر انتہا کی انتہا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، اور فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات میں نئی حیات مل گئی، عذاب سے حساب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے
ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ایسا بادشاہ حسین، واہ واہ، میرا بادشاہ حسین ہے، کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ ہم کر رہے ہیں ذکر کربلا، ہم کر رہے ہیں شان کربلا بیان، امام کی شان بیان کر رہے ہیں۔ میں ساجدہ آپا سے بات کرنا چاہوں گا کہ ساجدہ آپا، جب ہم ایک کہانی کربلا سنتے ہیں، جب امام کی تعریف، امام کا جب ذکر ہوتا ہے، تو ہمارے جو جسم ہے اس کی کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے۔ ہم اسے کہانی نہیں کہیں گے، ہم اسے سانحہ کہیں گے، ہاں ہاں بالکل، ہم واقعہ بھی نہیں کہیں گے، ہم اسے سانحہ اس لیے کہیں گے کہ اس کے اندر جذبات اور احساسات کی وہ کیفیت ہے جو 1400 سال پہلے، ابھی میں نے کہا کہ وہ اس وقت بھی وہی تھی، ماضی کے صیغے میں بھی وہی تھی، آج حال جس میں اور آپ بیٹھے ہیں اس میں بھی وہی ہے، اور مستقبل کا جو آخری لمحہ ہوگا اس میں بھی یہی کیفیت ہوگی۔ تو یہ سانحہ کہلائے گا کہ جس سے جذبات اور احساسات کی شدت وہ ہو، وہ تڑپ وہ ہو کہ جو اس وقت تھی وہ آج بھی ہو اور کل بھی باقی ہو۔ واہ واہ۔ اب بات آپ کی جو بات کہوں تو میں کہاں سے شروع کروں اس بات کو، کہ جب ہم اس سانحے کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ تاریخ اسلام میں آپ کو بہت سی شہادتیں ملیں گی۔ ابتدائی اسلام کے اندر آپ کو ریت پہ لٹائے جانے کے واقعات ملیں گے، آپ کو جسم سے کھال اتار دینے کے لیے ملیں گے، صعوبتیں، مصیبتیں برداشت، دین کی راہ میں برداشت، ترویج و تبلیغ میں ہوا، جس نے بھی توحید الہی کا پرچم اٹھایا اس کو کوئی نہ کوئی صعوبت ملی۔ یہ کافروں کا معاملہ تھا جو کہ توحید الہی پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے یا اس کو مانتے نہیں تھے، یہ ان کا معاملہ تھا جو انہوں نے ان ماننے والوں کے ساتھ کیا کہ ان کے ساتھ یہ صعوبتیں کی، اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ آپ تاریخ اسلام کی جب اوراق کو پلٹتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ شہادتیں نظر آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، پھر غزوات آتے ہیں اور جنگیں آتی ہیں، اس کے اندر بھی یہی جذبہ تھا، یہی سرشاری کا جذبہ تھا، یہی مرد مومن کا جذبہ تھا، یہی حوصلہ تھا اور یہی جذبہ ایمانی تھا جس نے شہادت جیسی سوغات کو، جو میٹھی سوغات ہے، اس کو کھانے پہ مجبور کیا۔ کیا چیز تھی یہ شہادت کا جذبہ؟ تھا کیا؟ جذبہ مومن تھا، توحید الہی کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اپنے مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، بال اور بچوں کی پرواہ نہ کرتے، ہجرت اختیار کرنا، مہاجر ہونا اور مسافرت اختیار کرنا، اور وہ سارے مصائب اختیار کرنا جو ایک شہید کے لیے ضروری ہیں۔ اب اس فلسفے کو اگر میں کہوں، سروت یہاں بیٹھی ہیں، سمجھنے سے پہلے اور اس پہ بات کرنے سے پہلے معنی کو سمجھے، شہید کے معنی کیا ہیں، اور اصطلاح میں اور معنوی اعتبار سے آپ شہید کہتے کس کو ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام یافتہ بندوں میں رکھا تو وہ تاریخ اسلام کے وہ بھی بندے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے شہادت، جامع شہادت نوش کیا۔ اس میں اور اس شہادت میں فرق کیا ہے؟ یہ سید الشہداء کیوں کہلائے؟ شہادت کے وہ معنی کو دیکھیں، مختصر وقت میں بتا دوں۔ ایک شہید کا پہلا ایک جو معنی ہے وہ ہے حاضر ہونا۔ اب حاضر کیسے ہوتے ہیں؟ بارگاہ الہی میں حاضر ہونا پہلا انعام۔ کہا نا کہ اللہ نے انہیں صدیقین، صالحین اور شہداء کے زمرے میں داخل کر دیا، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کی تو پہلی دلیل آپ کو ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ جو جامع شہادت نوش کریں گے، یہ سوغات پسند کریں گے، ان کے لیے پہلا انعام تو یہ ہے کہ میں انہیں
اپنے پاس بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا شرف بخشتا ہوں۔ اچھا اب یہ ہے بلا حجاب، دوسری بات بلا حجاب، باقی سب جگہ حجاب ہے، عرش معلت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن جب شہید ہوتا ہے تو شہید براہ راست اللہ کی بارگاہ الہی میں قرب الہی اختیار کرتا ہے، نمبر 1 پہلے۔ اب اس کی 2 جہد حاضر ہونے کی، اب وہ کیسے کہ سنن ابی ماجہ میں ہے اور باب الجواہد کے اندر ہے کہ جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کیا میں تجھے تیرے باپ کی ایک بات نہ بتاؤں؟ تو کہا کہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہا کہ تیرے باپ سے تیرے اللہ نے کلام کیا۔ اب کلام کب ہوگا؟ جب میں اور آپ آپنے سامنے ہوں گے۔ کلام کیا اور بے حجاب کیا، یعنی شہید کا مرتبہ رسول کے نطق زبان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بلا حجاب کیا اور آمنے سامنے کیا۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ میرے والد نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا دوبارہ زندہ ہونے کی تمنا ظاہر کی۔ مانگ کیا مانگتا ہے یہ اس میں پورا لکھا ہے، اس میں کہا کہ مانگ کیا؟ تو کہا کہ نہیں، یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، وہ موت اسے نہیں آتی۔ نمبر 1 حاضر ہونا۔ اب اس حاضر ہونے کو دوسری جہت سے بھی میں اس کو ثابت کروں، کیسے کہ جب جابر بن عبداللہ چونکہ ان کا مسئلہ ہوا تھا، مسئلہ کا مطلب اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا، کافروں نے بڑا ان کے ساتھ تشدد کا مظاہرہ کیا تھا، جب ان کو ایک کپڑے میں لپیٹا گیا جسے کفن کہیں گے، جب اس کے اوپر اور خواتین کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو فطری رد عمل تھا کہ چیخ پکار نوحہ خوانی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ منع فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اس کے سرہانے سے ہٹ جاؤ، چیخ پکار نہ کرو کہ آج فرشتوں کے ملائکہ مقربین یہاں موجود ہیں۔ تو ایک تو خود بارگاہ الہی میں حاضری، دوسرے عرش سے فرش کے اوپر ملائکہ کی حاضری۔ نمبر 1 معنی تو یہ ہوئے حاضر ہونا۔ اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے کہ کچھ مانگ لینا اور کچھ پا لینا۔ اب پا کیا لینا؟ تو فرما تو دیا پہلے، سورہ بقرہ میں بھی فرما دیا، سورہ فاتحہ میں بھی فرما دیا، انعام یافتہ عالم برزخ، عالم عقبہ سے بالکل کنارہ اور براہ راست عرش معلیٰ پر رب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے۔ تو یہ کتنا بڑا آپ کے لیے انعام ہے۔ اچھا پھر حساب بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، انسان کے کردار، انسان کے افعال، انسان کے اعمال کا یہاں کوئی بھی حساب کتاب نہیں ہے، براہ راست اللہ کے پاس موجود ہے۔ نمبر 2 پھر نمبر 3 کس طرح سے اس شہید کے معنی کو آپ تصور کریں گے کہ جب آپ کسی بھی شہید کے تیسرے معنی کے جائیں گے تو وہ ہے مددگار۔ اب وہ کس چیز میں مددگار ہے؟ جو دین کی سرخروئی کے لیے، سورہ بقرہ میں ہے کہ جو دین کی سرخروئی کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو کھو بیٹھا، وہ ہمارے پاس۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بھی ہے، مشاہدہ بھی اس کے ایک معنی۔ اب مشاہدہ، اگر ابھی میں پہلے معنی حاضر ہونا، کچھ مانگ لینا اور مشاہدہ، تو دیکھیے ابھی میں نے کہا یا میں کیا کہوں گی کہ یہ تو بات ثابت ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ کی سے حدیث مروی ہے، تو کہا کہ جب بارگاہ الہی میں پہنچا تو بلا تکلف بے حجاب پہنچا، اور پھر ان آنکھوں سے کہ جو زندہ بظاہر زندہ نہیں ہیں، ان آنکھوں سے دیدار الہی کو کیا، دیدار الہی نصیب ہوا۔ تو اللہ کے جو حسن کے جلوے اور تجلی ہیں جب ایک شہید نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ان آنکھوں کا اور اس شہید کے اس مرتبے کا اور کمال کا عالم کیا ہوگا۔ تو 3 معنی ہو گئے۔ چوتھا معنی مددگار کا کہ یعنی دین کی سرخروئی کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان، اپنے مال کو تج دیا، اور پھر جب وہ مددگار ہوا تو کس کام میں مددگار ہوا؟ جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، دین کے لیے اپنا جان اور مال قربان کر دو۔ چوتھے معنی۔ 5ویں معنی، آخری معنی، اور وہ معنی کیا ہے؟ ان معنی کو اگر سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ شہادت جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں، یہ شہادت کا مرتبہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس مددگار کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ انعام یعنی تصور شہادت کے اندر یہ ہے کہ انعام کی جو رتبہ ہے اس مقام کو کوئی نہیں پا سکتا۔ تو اگر ہم ان 5 معنی کو دیکھتے ہیں تو یہ معنی ہمیں ہر شہادت میں تو نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو سید الشہداء کیوں کہا؟ یہ بڑی خوبصورت حکمت کی بات ہے۔ دیکھیے فرمان رسول ہے، جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کی جنت کے سردار ہیں۔ سرداری کا امامہ ایسے ہی نہیں بنایا جاتا۔ اگر یہ آپ کی زبان سے ایسے ہی زمانے اور حال کے مطابق اگر یہ ادا کر دیا جاتا اور کہتے تو نسبت رسول مکرم ہو جاتی، اور کہتے کہ آپ آل رسول سے تعلق ہے، آپ نواز رسول ہیں، تو آپ کو جنت کا سردار کہہ دیا گیا یہ نوجوان کو۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ فرمان رسول کب ہے؟ جب نہ آپ نے مساورت اختیار کی اور جب نہ آپ نے ہجرت اختیار کی، جب آپ نے نہ جان و مال کے لیے وہ راستہ کٹھن اختیار کیا، نہ مصائب اختیار کیے، اور نہ ہی وہ مسافرت اختیار کی۔ یہ ہو کب رہا ہے؟
یہ ہو اس وقت رہا ہے کہ ایک میدان ہے اور جس کا نام ہے کربلا، اس میں وہ شہادت کے سارے جو میں نے کہا نا، ایسی نماز، ایسا روزہ، ایسی مسافرت، ایسی ہجرت، ایسے دین اور اپنے آباء و اجداد کی اسلاف کی اخبار کو چھوڑ کر اور زمین کو چھوڑ کر وہاں سے صرف دین کی سربلندی کے لیے آئے، سارا ایک میدان کے اندر یہ سارے مسائل، یہ سارے مصائب، یہ ساری اذیتیں، یہ ساری تکالیف اور یہ ساری منازل طے کر کے ان کو جنت کا سردار بنایا گیا۔ تو نسبت مکرم صرف یہی نہیں ہے کہ آل رسول ہیں تو جنت کے سردار ہیں، مراحل سے گزار کر ان کو سرداری کا ماما پہنایا گیا۔ اور پھر فرمان رسول کی آخری بات ایک اور کہوں، اور بھی باتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی، ایک اور فرمان رسول، ایک اور یہ بات جو سوچنے والی بات ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، رسول سب جانتے تھے کیونکہ رسول کو علم سا، تمام علوموں کے مخزن آپ کا سینہ تھا، ماضی، حال اور مستقبل سب صیغوں کو جانتے تھے، اور رب نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جائے شہادت کہاں ہوگی، سن شہادت کہاں ہوگا، مقام شہادت کہاں ہوگا، کہاں کہاں کیا ہوگا۔ تو جب رسول یہ بات جانتے تھے تو رسول یہ چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو چاہتے جو کہ محبوب خدا ہیں، التجا کر سکتے تھے، مناجات کر سکتے تھے، آپ کے پاس اپنی عرضیں ڈال سکتے تھے، جذبہ پدری کے تحت ان کو کہہ سکتے تھے کہ اس گداز کو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ میری آل برداشت نہیں کر سکتی، آپ اس میں تخفیف فرما دیجئے، مگر رسول نے ایسا نہیں کیا۔ وہ مٹی جب آپ کو پیش کر دی گئی کہ شہادت ہوگی اور سرخ ہوگی، حضرت ام سلمہ کے پاس آپ نے خندہ پیشانی سے اسے لی۔ تو دیکھیے نانا کا وقار، نانا کا احترام، نانا کی تکریم، یہ کہ ختم رسالت کے مرتبے پہ فائز ہے، تو آل رسول کو بھی اور اہل بیت اطہار کو بھی اسی مرتبے پہ فائز کر کے گئے کہ اگر اس شہادت کو منع فرما دیتے یا اللہ سے گزارش کر دیتے تو کیا رب محبوب مصطفیٰ کی بات نہیں مانتے؟ لیکن یہاں ایک اور بات جو خوبصورت بات یہ ہے کہ تسلیم و رضا و پیکر جیسے نانا تھے ویسا ہی گردن کٹاتے وقت وہ بھی انہوں نے بھی ثابت کیا، جیسے رب کی رضا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ایسے ہی نانا کی رضا کو آپ نے میدان کربلا کے اندر سر کو تن سے جدا کر کے دکھا دیا کہ شہادت کا اصل مقام یہ ہے، اسی لیے سید الشہداء ہیں اور اسی لیے جوانان جنت کے سردار۔ اور آپ دیکھا جائے تو ہمیں پورے اسلام کی تاریخ میں ایسا ثانیہ نہیں ملتا، کیونکہ نواسۂ رسول نے اپنے گھر بار سب لٹا دیا صرف اس اسلام کی خاطر، حق اور باطل کے میں پہچان کروا دی۔ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ ساجدہ آپا میں چاہوں گا کہ منقبت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جویریہ سلیم بھی ہیں، اقصی عبدالحق بھی ہیں اور یشمین اجمل بھی ہیں، اور میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب ذکر اہل بیت آپ کرتی ہیں تو اس وقت کیا ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ جو چیزیں، جو واقعات ابھی سنے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، تو جیسے ہماری سروت آپا بیان کر رہی تھی کہ تسبیح کے دانوں کی طرح جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جب خیموں میں آگ لگائی تو بکھر گئے۔ آنسو اس لیے نہیں سنبھل رہے تھے کہ ہمارے ایک بچے کو ذرا سی چوٹ آتی ہے، بچہ ہمارے گھر میں ذرا گر جاتا ہے تو ہمارے دل باہر آنے لگتے ہیں نا کہ کچھ لگا تو نہیں، کچھ ہوا تو نہیں۔ وہ کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خانوادہ کہ اس وقت بھی وہ شکرانہ ادا کر رہے ہیں، عبادتوں میں اور نمازوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بس دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دین پر اسی طرح چلنے کی توفیق عطا فرما جس طرح انہوں نے قربانیاں دیں۔ آج ہم جس طرح اس چیز کو اوبلائج نہیں کرتے یا بس محرم کے وقت یاد کر کے اور اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد کرنے کی، اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس قربانی کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ اقصی بارگاہ حسینیت میں آپ منقبت کا نذرانہ پیش کریں۔ حسین 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 مولا علی کو جان سے پیارا حسین ہے، تو فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، مولا علی کو جان سے پیارا حسین ہے، تو فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، کربل میں آئے مولا، طیبہ سے آئے مولا، وعدہ ہے یہ نبھانے، وعدہ ہے یہ نبھانے، کتنے زخم ہے کھائے دین نبی بچانے، مولا علی کو جان سے پیارا حسین ہے،
کا تارا حسین ہے، مولا علی کو جان سے پیارا حسین ہے، تو فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ نیزے پہ چڑھ کے مولا قرآن پڑھے مولا، نیزے پہ چڑھ کے مولا قرآن پڑھے مولا، دین نبی کا جھنڈا اونچا بھی کرے مولا، دین نبی کا جھنڈا اونچا بھی کرے مولا، نانا کے دی کی خاطر قربان کرے مولا، مولا علی کو جان سے پیارا حسین ہے، تو فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، مولا علی کو جان سے پیارا حسین ہے، تو فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ اسلام کا یہ روشن ہے چاند اور ستارہ، آقا کو دو جہاں سے یہ کتنا ہے پیارا، اور فاطمہ کی آنکھوں کا یہ ہے دلارا، مولا علی کو جان سے پیارا حسین ہے، تو فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، مولا علی کو جان سے پیارا حسین ہے، تو فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ کربل میں میرے مولا اعلان کر دیا ہے، نانا کے دین پہ سب قربان کر دیا ہے، بخشش کا سبب اقصیٰ سامان کر دیا ہے، مولا علی کو جان سے پیارا حسین ہے، تو فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، مولا علی کو جان سے پیارا حسین ہے، تو فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن، اور ہم اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں امام علی مقام کو کہ جس کو باطل نے مٹایا نور کا ساماں کیا، خون سے شمع جلا کر دین کو تاباں کیا، سید آل محمد کے چراغوں کو سلام، سید آل محمد کے چراغوں کو سلام۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔ ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، ہم شان بیان کر رہے ہیں اس پاک ہستی کا، اس عظیم ہستی کا جسے میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ اور میں چاہوں گا کہ بہت معروف نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یشوین اجمل، میں آپ سے چاہوں گا کہ بارگاہ حسینیت میں آپ بھی ایک خوبصورت ہدیہ منقبت پیش کریں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن ادب نہیں لمس دبے حسین کو، ترسا ہے آب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ یشوین اس کا مقطع ہے نا ادیب رائے بلوچ صاحب کا کہ جانے بطول کے سوا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول
کتنے گلاب ریت پر قطرہ ہے آب کے بغیر، کتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے، سارے گلاب ریت پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت تو بہت مختصر ہے آپا، لیکن یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ خود لیا ہے خالق جہان ہے۔ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، لیکن یہ محفل سجی رہیں گی انشاءاللہ۔ آپا میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جنگ جو تھی یہ کیا دو شہزادوں کی تھی؟ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ تاج حکومت تخت کا معاملہ نہیں تھا، یہ سلطنت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ امام علی مقام جب 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں تو مولا امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واسطے مدینے سے روانہ ہو رہا ہوں۔ تو کربلا کی جنگ کا جو اصل مقصد تھا وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور امام علی مقام نے بار بار، کسی نے بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ روز عاشورہ آپ کی بابا نے اتنے خطبے ارشاد فرمائے مگر ادھر سے چند افراد آئے، یعنی ایک حر آیا، حر کا بھائی آیا، حر کا بیٹا آیا، حر کا غلام آیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ان کے پیٹوں میں رزق حرام تھا، اور رزق حرام جس کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے اوپر واعظ اور نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی در حقیقت امام علی مقام نے نہ صرف یہ کہ اسلام کو بچایا بلکہ اسلام کے بہترین اصولوں کو بچا لیا، 10 محرم روز عاشورہ سن 61 ہجری اپنی عظیم قربانی پیش کر کے۔ واہ واہ، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ اور میں ساجدہ آپا سے جاتے جاتے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ مجھے بتائیں اہل اسلام کو، ہم ایمان والوں کو یوم عاشور کس طرح منانا چاہیے؟ آج کا اتنا عظیم دن کس طرح منانا چاہیے؟ ہر سوال سے پہلے ایک تھوڑا سا پس منظر کی بھی بات کرتی چلوں، وقت تھوڑا ہے۔ جنگ کہتے کس کو ہیں؟ جس میں اسلحہ ہو، دونوں طرف ہو، اور اکثریت دونوں کے برابر ہو، یعنی مد مقابل اور مقابل دونوں برابر ہو۔ یہاں تو اکثریت اور اقلیت کا معاملہ تھا، بال بچے، بیوی بچے، 72 افراد، وہ کوئی نیزہ بردار، اسلحہ بردار لوگ نہیں تھے، وہ مائیں بہنیں اور بچے، اور یہ ان سے جنگ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک قافلہ تھا جو مسافرت میں پڑاؤ ڈال رہا تھا، تو یہ جنگ کا تو سوال نہیں تھا۔ ہاں ادھر سے جنگ ضرور ہو سکتی تھی کہ اقتدار، تکبر اور اختیار کا نشہ جو تھا وہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، اور یہ آل رسول یا آل اہل بیت اطہار جو کہ ان کی راہ میں رکاوٹ تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک مقابلہ تھا، وہ ان کی طرف سے جنگ ہو سکتی ہے، یہاں سے جنگ نہیں تھا، کیونکہ یہ تو جنگ کی تیاری سے گئی بھی نہیں، یہ تنقید تو وہی بات ہوئی نا کہ جنگ ہم اسے کہہ ہی نہیں سکتے، یہ تو اختیار، اقتدار اور بدکاری اور یہ تمام عوامل۔ لیکن پھر وہ یاد کریں کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 60 ہجری میں لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگو، ملوکیت کا راج ہوگا، تو یہ بات پہلے سے پریڈکشن میں تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ غیب کا پیشن گوئیاں کی ہیں اور بہت ساری پیشن گوئیاں اس کی بات ثابت ہوئیں، تو کہنے والی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو راستے کے اندر آئی ہیں وہ من و عین مشیت الہی، رضائی الہی کے تحت ہیں اور حکم الہی کے تحت ہیں۔ شاید دنیا کو یہ نقشہ دکھانا تھا کہ اکثریت اور اقلیت میں جو پلہ بھاری ہو وہ ہمیشہ تعمر قیامت رہے گا، زندہ رہے گا، زندہ جاوید رہے گا، تاریخ میں امر رہے گا۔ اور آپ نے پھر آج شب عاشور کی بات کر دی کہ کیسے منانا نہیں چاہیے، اپنے اندر وہ تمام چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں حق و باطل کے اس معرکے میں حق کا ساتھ دے رہا ہوں یا باطل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جیسا بھی منکرات کی بات کی، اگر باطل کے ساتھ ہوں تو میں بھی یزیدیت کے دائرہ کار میں ہوں، اور اگر میں حسین کی طرح اپنا سر گردن کٹا دیتا ہوں تو پھر میں حسینیت کے اس معاملے میں شامل ہوں۔ وہ شہادت تو نہ محسوس ہو، لیکن کم از کم کہتے ہیں نا کہ راستے اور منازل اور قرب ہی انسان کو کبھی بخشش کا وطیرہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی بچی نے جو ایک ابھی کلام پڑھا، میں اسی سے ریلیٹ کروں، قطرہ آپ کی
تو دیکھیے مسافرت اور ہجرت تو ایک الگ ہے، لیکن وہ اسی میدان میں غازی بھی ہیں اور اسی میدان میں شہید بھی ہیں۔ غازی کیسے؟ آپ ان کو ابھی یاد کر رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے، یزید کو نہیں یاد کر رہے۔ شہید ہیں تو وہ بارگاہ الہی میں پیش ہیں، وہاں حاضر ہیں، ٹھیک ہے، سید الشہداء کہلائے، یہ تو جیت ان کی جیت ہے۔ پھر دوسری بات ہے، ابھی جو بات کی فرات کی بھی بات ہوئی نا، فرات بہہ رہا ہے اپنی روانی سے، ایک قطرہ نہیں ہے۔ انوکھی نماز کیسے ادا ہو رہی ہے؟ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ انوکھی نماز، نماز کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ وضو چاہیے، اور وضو کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ پانی چاہیے۔ پینے کے لیے ایک بوند پانی نہیں ہے، جو کہ بچوں پہ بھی بند ہے اور آپ پہ بھی بند ہے، تو پھر وضو کیسا اور نماز کیسی؟ جب وضو کے لیے پانی نہیں تو دوسرا راستہ تیمم کا ہے، اور تیمم کے لیے وہاں وہ ریت ہے جو گرم ریت ہے۔ اب اس کے اوپر اگر ہاتھ مارتے ہیں تو وہ کلائی جو کہ زخم آلود ہے، اور جب اس پہ مارتے ہیں تو خون آلود کیچڑ بن جاتی ہے، اور اس چہرے کے اوپر اگر اس ریت کو، جیسے ابھی کہا نا ریت گلاب اور ریت کی بات ہوئی، تو چہرہ زخموں سے خون آلود ہے، وہ ریت کا تیمم کیا ہوگا؟ اور پھر دوسری چیز دیکھیے، سب کچھ وہاں موجود ہے۔ جو صائم ہیں، جو روزہ دار ہیں، تو ایک دن کا صائم نہیں ہے کہ طلوع سے لے کے غروب آفتاب تک کا ہے، 3 دن کا روزہ ہے۔ نماز عصر ہو رہی ہے اور سر گردن سے جدا ہو رہا ہے۔ اب یہ روزہ کہاں کھلتا ہے؟ نماز مغرب آتی ہے تو پیش ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں، جہاں جنت کی کھڑکیوں کے اندر آپ کا براہ راست بلا حجابانہ آپ یعنی دیدار الہی سے بامشرف ہو رہے ہیں۔ تو روزہ کیسے کھولا؟ صرف ایک دودھ کا پیالہ یا کھجور کی مٹھاس نہیں ہے، بلکہ کون سی مٹھاس اور کون سی سوغات ملی، آپ اس پہ بھی نظر ڈالیے۔ پھر یہ جو قافلہ ہے، اس کے اندر جب وقت وصال ہوتا ہے تو 4 ماہ 10 دن ہیں بے بگی کے، لیکن دیکھیے کہ یہ قافلہ جو آپ نے کہا نا شہزادوں کی جنگ، تو یہ جنگ تو کسی طور پہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن خاتون عدت میں بیٹھتی بعد از وصال، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوگ کو پورا کرتی۔ لیکن کیا ہے کہ شام کے بعد ہی شام غریبہ ہے، شب گریہ ہے، اور اس کے بعد شام سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے دمشق تک کا یہ صحبت ہے، یہ تمام تر یہ بچوں کے ساتھ روانگی ہے، اور اس کے دربار میں پیش ہونا، یہ کیسا عمل ہے؟ یہ کیسا عمل؟ پھر بہنیں کیسی ہیں کہ وہ بہن جو اپنے نوجوان اپنے کم سن بچوں کو اپنے بھائی کے لیے نہیں، دین کے لیے تیار کر کے دین کے لیے اپنے بچوں کو وہاں بھیج رہی ہیں، اور ماموں کے اوپر قربان کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو ہمت اور حمیت دونوں نظر آتی ہے، اور وہ صرف اس لیے کیونکہ ہمشیرہ حسین ہیں۔ بار بار کہا گیا کہ زینب کبریٰ ہمشیرہ حسین ہے، شریکت الحسین کہا گیا نا۔ اچھا، بہنیں نیزے کے اوپر سر ہے، آگے آگے، ٹھیک ہے، اور بہنیں پیچھے ہیں، اور قافلے کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ یہ کیا جنگوں میں ہوتا ہے کہ قیدی پابا جولا یعنی کہ بیڑیاں اور ہتکڑیاں کمزوری ہو، نقاہت ہو، یہ جو 10 دن گزرے ہیں، اس میں کیا کون سی صحت مند غذا سی، کون سی چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے ان کو تر و تازہ صحت مند رکھا ہوگا؟ سب کے سب لاغر، سب کے سب بالکل کس کمزوری کی حالت میں تھے، خواتین کس حالت میں تھی۔ اور آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے، خواتین کی نشست ہے، اپنے سامنے اپنے بیٹوں کے لاشیں آپ اٹھا کر لا رہے ہوں، اپنے بھائی کا لاشیں اٹھا کر لا رہے ہوں، اور پھر جن کے ساتھ جو سپہ سالار ہوں، جب وہ خون آلود اس گرد کے اوپر اس طرح سے ہوں کہ سر بھی نہ ہو اور گردن الگ ہو اور جسم خون آلود اور گرد آلود ہو اور گھوڑے کی ٹاپیں ہوں، تو پھر آپ کے اس جوش کا، اس جذبے کا اور اس کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر آپ ان نیزوں کی انیوں میں اور ان تمام ہتھیاروں میں، اور آپ قیدی کی صورت میں جو آل رسول اہل بیت اطہار ہیں، جن کی عفت، جن کی عصمت کو لوگ دیکھا نہیں کرتے، جو چادر کے اندر محفوظ ہیں، وہ سر عام بازاروں کے اندر ہیں، تو کس طرح سے یہ معاملہ ہوتا ہوگا؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سانحہ ہے، یہ ایک معاشرتی پہلو ہے۔ شب عاشور وہ عاشور ہے جس میں پہلی دفعہ جو پاسداری کا اصول ہے، یعنی جو خیموں کی پاسداری، یعنی کہ جس کو پہرے داری کہتے ہیں، پہرے داری جناب بی بی زینب نے کی تھی، تو ایک خاتون کی ہمت اور حوصلہ، پورا خاندان کٹ چکا ہے، مرد کوئی موجود نہیں ہے، اور پھر ایک خاتون بڑھ کر ان تمام جو رفقا کے جو رہ چکے ہیں، بچے کچے، ان کو لے کے بحفاظت جانا، یہ عزم کی، ہمت کی مثال ہے۔ یہ مثال، یہ شب عاشور کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی فلسفے کو، اس کی گہرائی اور اس کی حکمت اور دانائی کو سمجھیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ محافل کے اندر گریہ کر لیا اور بڑی سی دیگ کی حلیم یہاں سے وہاں تک کا ان کی دیگیں بنا کر آپ نے لوگوں کو بانٹ دیا، یہ شب عاشور نہیں ہے۔ شب عاشور عبادت کی رات ہے، وہ تمام چیزیں، وہ تکلیفیں اپنے اوپر سہنے کی رات ہے کہ شاید کہ ایسا ہوا ہوگا،
اور شاید کہ اچھا پھر سب سے بڑی خوبصورت سے جو چیز ہے، ہم نواز رسول کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورفعنا لکا ذکر کس کے لیے کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کا نام، آپ کا ذکر بلند رہے گا۔ تو نواسے نے سر اور گردن کٹا کر وہی نام ورفعنا لکا ذکر کو کس کے بلند کیا؟ خاتون صلی اللہ علیہ وسلم، حجت تمام کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے زیادہ اور کہنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے احساسات اور جذبات کو صرف ایک محفل، اور یہ محفل بھی نہیں ہے، یہ تو ایک مجلس ہے جس کے اندر ہم اپنے ان تمام اسلاف کو کہ جنہوں نے دین کی احیاء کے لیے ان صعوبتوں کو برداشت کیا، اور نہ ہی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں اور بس 10 اور 15 منٹ کی محفل کر لیں، نہیں، یہ ایک باقاعدہ فلسفہ ہے، اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے محفل سجائی، خراج عقیدت پیش کی ہے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ حکمت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کا خاصہ ہے، اس شہادت کا خاصہ ہے، اور شہادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا تمام لوگوں سے بھی یہی پیغام ہے، آپ سمیت یا بچوں کے سمیت، کہ تاریخ کو مسخ نہ کریں، تاریخ کو مسخ کر کے پیش نہ کریں۔ تاریخ، اگر صحیح تاریخ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائی جائے تو آگے آنے والی نسلوں کے اندر دین، اسلام، قرآن، اللہ، توحید، رسالت، یہ سارے کمپوننٹ جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے، اور پھر ملیں گے مسلمان، ورنہ 1.5 ارب مسلمان یا اس سے بھی کہیں زیادہ مسلمان ہیں، ہیبت نہیں ہے کہیں، لوگ ہم پہ بھاری ہیں، لوگ ہم پہ حاوی ہیں۔ یہی جذبہ ایمانی، جذبہ حریت تو نہیں ہے جو ایک شخص نے دکھا دیا اور آج آپ اس کو خراج عقیدت پیش کریں۔ ماشاءاللہ، بہت میں ایک خوبصورت۔ چھوٹی سی بات کی وضاحت کرتی چلوں، شب عاشور، بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے، یعنی 9 محرم جو 9 محرم اور 10 محرم کی درمیانی رات ہے وہ شب عاشور کہلاتی ہے، اور جو 10 محرم اور 11 محرم کی درمیانی رات ہے اسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ شب عاشور اور شام غریبہ میں فرق یہ ہے کہ شب عاشور میں تمام مرد زندہ تھے اور بیویوں کے سروں پر وارث بھی موجود تھے، ان کی گودیاں بھی آباد تھیں، لیکن شام غریبہ میں ان کے سروں کی وارث بھی جا چکے تھے اور ان کی گودیاں بھی اجڑ چکی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو۔ تمام مہمانوں کا مشکور کہ جنہوں نے اس بابرکت محفل میں شرکت کی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اور آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن کو آپ دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں۔ زندگی نے وفا کی تو پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔